نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ایمان قبول کیا اور اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے کھلے عام میدان میں دشمن کے روبرو آئے اور مسلمانوں کو جو تقویت ملی، مسلمانوں کو جو ہمت و جذبہ ملا اور مسلمان کھلے عام دین کی نشر و اشاعت کے لیے چلنے لگے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو دنیا کے اندر لے جانے والے بنے، یہ اعزاز حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سر پر ہے۔ اس کے بعد آپ نے سنا کہ ایک تحریر جو مکے کے اندر انہوں نے لکھ کر ڈالی تھی وہ ختم ہوئی اور شیبہ ابی طالب سے ایمان والے لوگ مدتوں کی قید اور مشقت کے باوجود نکل کر باہر آئے اور یہ وقت ختم ہوا تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے خلیفہ بلا فصل ہیں، جانشین رسول ہیں، سسر رسول ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان مال سب کچھ قربان کرنا اعزاز سمجھتے تھے، اور وہ یہ نہیں تھا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے جو کمزور طبقے کے صحابہ تھے ان کے اوپر ظلم و ستم اور جبر اور بربریت کی گئی، بلکہ نہیں، امیر صحابہ، بڑے خاندان کے صحابہ، بہت سے صحابہ جن کا ایک نام تھا، جو سردار تھے، جو سب کچھ کہلواتے تھے، انہوں نے بھی مشقتیں، تکلیفیں، پریشانیاں اٹھائیں۔ چنانچہ اسی بیچ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے مکے سے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا ارادہ کر لیا، اور سمجھنا چاہیے کہ دنیا کے اندر سب سے مشکل وقت وہ ہوتا ہے جب کوئی اپنا گھر چھوڑ کر کسی دوسری جگہ نکلتا ہے، جب بندہ ہجرت کرتا ہے، اس کو کوئی پوچھے کہ کتنی مشقت بھرے لمحات اور قرب ہوتے ہیں، آپ کسی پردیسی سے پوچھیں کہ جب وہ اپنا وطن چھوڑ کر کسی دوسری جگہ کمانے کی غرض سے، کام کی غرض سے نکلتا ہے، وہ اپنی بیوی سے، اپنے بچوں سے، اپنی اولاد سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے دوست احباب سے، اپنے پڑوسیوں سے کس طرح وہ اپنے آپ کو اپنے آپ کو وہاں سے کتنی تکلیف میں اپنے آپ کو وہاں سے لے کر جاتا ہے اور کتنی مشقت کے بعد وہ گھر سے نکلتا ہے۔ کوئی اس کو پوچھے کہ وہ کتنی مشکل کے ساتھ اس نے اپنا گھر چھوڑا، اپنے بچے چھوڑے، اپنی بیوی چھوڑی، اپنا گھر چھوڑا، اپنے قریبی لوگ چھوڑے، کتنے مشکل لمحات ہوتے ہیں۔ بظاہر اگر کوئی زبان سے یہ کہتا نہیں ہے، لیکن چہرے کے اوپر وہ دکھ کے، وہ تکلیف کے آثار نمایاں ہوتے ہیں۔ ان سے کوئی پوچھے تو یہی بات ہے کہ کتنی مشکل گھڑی ہوگی جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو چھوڑنا پڑا، اپنے اولاد کو، بیوی بچوں کو، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام جیسی ہستی کو، مکے جیسی جگہ کو، کعبے جیسی اور حرم جیسی جگہ کو جب دین کے لیے چھوڑنا پڑا تو اور مکے کی طرف حبشہ کی طرف روانگی کا سفر باندھا، اور مشہور راستے سے نہیں گئے، سمندر والے راستے سے نہیں گئے، بلکہ دوسرا راستہ اختیار کیا جو یمن سے جاتا ہے۔ 5 دن لگے، یمن کے قبیلے جگہ میں، برق جگہ میں پہنچے، اور وہاں ابن دغنہ ایک سردار ملیا، اس نے
ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ تم کیسے یہ جگہ چھوڑ سکتے ہو؟ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اور دگنا تیرے قریشیوں نے نہیں رہنے دیا، ان سرداروں نے نہیں رہنے دیا، ان بڑے جو ہے کفار نے نہیں رہنے دیا، اب سب کچھ چھوڑ کے ہجرت کے لیے جا رہا ہوں اور جو ہے سکون کے ساتھ حضرت اللہ جل شانہ کی عبادت کروں گا۔ انسان اندازہ لگائے اور یہ بات سمجھے کہ کتنی مشقتوں کے ساتھ یہ دین ہم تک پہنچا ہے، کتنی پریشانیاں کتنی تکلیفوں کے ساتھ یہ دین یہاں تک پہنچا ہے۔ دین کے پھیلانے والوں نے اپنا سب کچھ چھوڑا ہے، مال کو پسے پشت ڈالا، اولاد کو چھوڑا، بیوی بچوں کو چھوڑا، بھائی بہنوں کو چھوڑا، حضرت اللہ جل شانہ کے گھر تک کو چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ وجہ کیا تھی؟ کوئی سیاسی نہیں تھا، کوئی جو ہے سیاسی قیادت کی ضرورت نہیں تھی، کسی جماعت کی کسی نام کی ضرورت نہیں تھی، کسی عہدے اور کسی جو ہے ڈگری کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ وہ یہ چاہتے تھے کہ سب کچھ قربان کر دیں گے لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کے دین پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ کیا سمجھ آیا کہ آج ہم سے تھوڑی سی دین کی اگر قربانی کی بات کی جائے تو ہمارے ماتھوں پر پسینہ آ جاتا ہے؟ وہ اس لیے کہ ہمیں اس دین کے اوپر کچھ کبھی لگانا نہیں پڑا۔ چنانچہ ابن دغنہ واپس پہنچا اور واپس آ کر مکے کے اندر سرداروں سے کہا لوگو تم نے اس شخص کو یہاں سے نکال دیا جو مالدار ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے، جو برادری کنبے کو جوڑ کے رکھتا ہے، جو پریشانیوں مصیبتوں تکلیفوں میں ایک دوسرے کے غم اٹھاتا ہے، جو ہر مشکل وقت میں جو غربا کے گھروں کو سنبھالتا ہے، جو ہے غریبوں کے بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھاتا ہے، تم نے اس شخص کو مکے کے اندر سے نکالنے پر مجبور کر دیا۔ چنانچہ جب تک میں یہاں ہوں کوئی یہ جرت نہ کرے کہ ابو بکر کے ساتھ ہاتھ لگائے، کوئی ابو بکر کو تکلیف پہنچائے۔ چنانچہ یہ سردار نے پیغام حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچایا اور صدیق اکبر واپس پہنچے اور جو ہے کفار مکہ نے ابن دغنہ سے کہا کہ ہم اس کو واپس تو آنے دیں گے لیکن ہماری ایک شرط ہے۔ شرط کیا ہے؟ کہا تم ابو بکر سے کہو تم اپنے گھر کے اندر قرآن پڑھو، عبادت کرو، کھلے عام قرآن نہ پڑھو، کھلے عام نماز نہ پڑھو، کھلے عام دین کی دعوت نہ دو، اس لیے کہ اس سے یہ خدشہ پیدا ہوتا ہے کہ کہیں ہمارے بچے ہماری بیویاں ہمارے ساتھ بغاوت نہ کر جائیں اور وہ بگڑ جائیں۔ چنانچہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پہنچے اور گھر پہنچنے کے بعد انہوں نے گھر کے اندر نماز پڑھنا شروع کی۔ بہت سے دن گزرے لیکن وہ جو محبت تھی، جو اللہ کی محبت نے جوش مارا اور گھر سے باہر نکلے، گھر کے صحن میں نماز کے لیے ایک چبوترا بنایا اور چبوترا بنانے کے بعد وہاں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے، قرآن پڑھتے۔ اور جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھتے نا تو وہ ایسے نرم دل کے تھے کہ جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا یا پڑھتے اور قرآن کا پس منظر حضرت سیدنا صدیق اکبر سمجھتے تو بے تحاشا رونے لگ جاتے، بے تحاشا آنسوں کی لڑیاں جو ہے آنکھوں سے نکلنا شروع ہو جاتی۔ اور یہ معاملہ دیکھ کر مکے کے سرداران کی بیویاں اور بچے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قرب و جوار میں کھڑے ہوتے اور وہ بھی رونا شروع کر لیتے۔ جب یہ بات ابن دغنہ کو کہی گئی، اس نے کہا
سرداران نے کہ ہم نے آپ سے یہ شرط لگائی تھی کہ یہ قرآن کریم ہمارے بچوں کے سامنے نہ پڑھے. ابن دغنا حضرت صدیق اکبر کے گھر پہنچتے ہیں اور گھر پہنچنے کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں آپ کو پناہ دی ہے اور پناہ کی شرائط آپ کو یاد ہے کہ کن شرائط پر ہم نے آپ کو یہاں لایا تھا, آپ نے وہ شرائط کیوں چھوڑ دی ہیں؟ تو اس محبت رسول میں اور محبت حضرت اللہ جل شانہ میں گم اس انسان نے وہ الفاظ کہے کہ ابن دغنا تو بہت اچھا انسان ہے, سب کچھ تو نے کیا, لیکن ایک بات یاد کی جائے کہ میں مجبور ہوں, میں اللہ کی محبت میں قرآن جو ہے پڑھنا چھوڑ نہیں سکتا اور چھپ کے عبادت نہیں کر سکتا. نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے بحر ظلمات میں. علامہ اقبال رحمہ اللہ نے کہا تھا دریا تو دریا دشت بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. سمندروں پر جنگ کے میدان میں دشمن کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر للکار کر اور جوش کے ساتھ سینہ تان کر یہ بات کہی گئی کہ ہم نے اگر کسی کے لیے جینا ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے, کسی کے لیے مرنا ہے وہ اللہ کی ذات ہے. ہم نہ کسی انسان کے لیے زندہ رہتے ہیں نہ کسی انسان کے لیے مرتے ہیں, نہ ہم کسی انسان کی قدر کرتے ہیں. ہمارے ہاں کوئی اکرام نہیں ہے. جو ایمان والا ہے وہ ہمارے سر آنکھوں پر ہے, جو اللہ کی بات کرے گا وہ مکرم اور محترم ہے. جس نے ہمیں اللہ کے راستے سے روکا, اللہ کی عبادت سے روکا, اس سے پھر ہم نپٹنا جانتے ہیں. اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر سے کہا تھا اگر اچھی نیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ہے تو مبارکباد کا مستحق ہے, اگر نیت خراب ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانی ہے, عمر یاد رکھ تیری تلوار سے تیری گردن اڑاؤں گا. چنانچہ وقت ختم ہوا اور یہاں یہ بات سمجھی جائے کہ جو ابن دغنا نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اوصاف و کمالات بیان کیے, یہ وہی اوصاف و کمالات تھے جو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے وحی کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کیے تھے. اسی لیے ابو بکر جانشین رسول ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ چلا, اپنے آپ کو اللہ کے رسول کے مطابق ڈھالا, اپنے آپ کو اللہ کے رسول کی محبت میں ایسا بنایا کہ کہنے والوں نے تو کہا کہ یہ جانشین رسول ہے. اللہ نے بھی قرآن میں کہا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. یہ شان ہے, یہ خلیفۃ بلا فصل کی شان ہے. کوئی لے کر آئے ایسے محبت کرنے والے, ایسے جانشین رسول, دنیا کے اندر ایسا جان دینے والا, ایسی محبت کرنے والا, مر مٹنے والا, مشن پر ان کے لیے جان مال قربان کرنے کے لیے صف اول میں کھڑا ہونے والا انسان نہیں مل سکتا. چنانچہ جو انہوں نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر شرائط اور پابندیاں لگائیں کہ ہمارے بچے, ہماری بیویاں, ہماری اولاد بگڑ جائے گی, یہ کم بخت صرف چالاکی کرتے, دھوکہ دیتے ملت کو, انسانیت کو, لوگوں کو. بھائی تم دین کو روکنے کے لیے آ رہے ہو, تم کہہ رہے ہو ہم دین کو دنیا میں پھیلنے نہیں دیں گے, کیا تمہاری اولاد, تمہاری بیوی, تمہارے بچوں پر تمہارا قابو نہیں ہے؟ نہیں. قل جاء الحق وزهق الباطل
इन्नल बातिला कान ज़हूका, अल्लाह ने हक को बातिल के बीच से ऐसे जिंदा किया है कि दुनिया हैरान और परेशान रह जाती रही कि हमने तो हर हरबा इस्तेमाल किया, कानों में रुई डाल के देख ली, रास्ते बंद करके देख लिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है और सहाबा को शिबा अबी तालिब में जो है 3 साल तक कैदी बना के रखा, हर परेशानी दी, खाना बंद किया, पानी बंद किया, तिजारत बंद की, भूखे रहे, प्यासे रहे, सब कुछ करके चले गए, लेकिन अल्लाह के नबी के दीन पर आंच आने के लिए 1 सेकंड के लिए भी सहाबा राजी नहीं हुए। चुनाचे यही दिन गुजरे और 10 हिजरी में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चाचा अबू तालिब बीमार हुए और इंतकाल कर गए। अबू तालिब वो इंसान थे कि जिन्होंने कलमा तो नहीं पढ़ा, लेकिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए इतनी कुर्बानियां दी, इतनी मुशक्कतें उठाई कि दीन के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के साथ इन कुर्बानियों को कोई फरामोश नहीं कर सकता। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबू जाल ने गाली दी और गाली देने के बाद अबू तालिब घर आए तो पता चला कि अबू तालिब को बताया कि भाई अबू जाल ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली दी है। तो अबू तालिब उठे, अपनी कमान उठाई, तलवार उठाई और हरम के बीच बैठे हुए अबू जाल के सर के बीच तलवार की ये नोक मारी और सर फोड़ कर कहने लगा, तुझे ये पता है कि मैं नबी का चाचा हूं, तुझे कुछ कहने से पहले ये बात सोच लेनी चाहिए कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अबू तालिब खड़ा है। चुनाचे बीमार थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे और घर में देखा कि सकरात तारी है। काफी देर तक जो है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ रखी कि ये हटें और हटने के बाद अबू जाल, अबू लहब वगैरह तो मैं अपने चचा को दीन की दावत दे दूं। ये ना हटे। इनको इस बात का पता था कि हमारे जाने के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू तालिब को कहना है कि ईमान कबूल कर लो और इसने इनकी बात मान भी लेनी है। हम ये ताना देंगे कि ये अपने दादा अब्दुल मुत्तलिब का दीन छोड़कर मौत के खौफ की वजह से अपने दीन से हट गया। चुनाचे वो भी बैठे रहे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उनके बैठे हुए ये बात कही कि चचा, हमारा दीन सच्चा, मैं नबी सच्चा, ईमान सच्चा, अल्लाह ने ज़मीन को बनाया, बनाने वाला कोई है, मिटाने वाला कोई है। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। ये दुनिया में जो तुम ये नुमाइश देखते हो, ये जो तुम दुनिया को चलता हुआ देखते हो, ये सूरज को आते देखते हो, ये गुरूब होते देखते हो, ये जो है सितारों का चमकना देखते हो, ऐनमा तवल्लु फसम्म वजहुल्लाह। तुम आसमान की तरफ देखो, पहाड़ों की चोटियों को देखो, तख्त सरा की तरफ देखो, समंदरों की तरफ देखो, फिजाओं में देखो, ऐनमा तवल्लु फसम्म वजहुल्लाह। जिस तरफ निगाह उठाओगे तुम्हें अल्लाह नजर आएगा। तुम मान लो उस रब की और कलिमा पढ़ लो। अबू जाल उठा और कहने लगा, खबरदार, मरने की वजह से, मौत के डर की वजह से बाप का और दादा का दीन छोड़ रहा है। तो अबू तालिब ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा, मेरे भतीजे, अज़र मिन शम्स यकीन है, तेरा दीन सच्चा, तेरा मिशन सच्चा और आप सच्चे, लेकिन मैं अपने दादा का दीन नहीं छोड़ सकता, इसलिए कि मेरे खानदान के लोगों ने मुझे ताने देने हैं और मैं उस ताने का जो है, मैं उन तानों के लिए अपने दीन को नहीं छोड़ सकता। चुनांचे इसी बात में इंतकाल कर गए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गिरे कुछ होइया देखो,
اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ اجمعین۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت صحابہ سے کہا، اے صحابہ مجھے اتنا دکھ ہے کہ میں آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا۔ انہی دنوں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو غم والا سال تصور کیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام سے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا مشرک چچا انتقال کر گیا اور آپ غم منا رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کا سلسلہ نہیں چھوڑا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غم کو نہیں چھوڑا، حتیٰ کہ قرآن اترا، اور قرآن نے اترنے کے بعد یہ کہا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کی ذات کو، ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور نبی کی ذات کو یہ بات جو ہے شبہ نہیں دیتی کہ وہ کسی مشرک کے لیے غم کریں، کسی مشرک کے لیے دعا کریں، حتیٰ کہ انہی کے لیے دعا کی جاتی ہے کہ جو ہے ایمان لائے، آپ پر کلمہ پڑا ہو، انہی کے لیے آپ کو دکھ کرنا شیبہ دیتا ہے، اور آپ انہی کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ اس سے یہ معلوم ہوا انسان کتنی بھی قربانیاں دے، کتنی بھی مشقتیں اٹھائے، مر جائے، کٹ جائے، پس جائے، کامیابی تبھی ملتی ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو، اور حضرت اللہ جل شانہ پر اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا ہو۔ کامیابی کی شرط ایمان، کامیابی کی شرط ایمان رسول۔ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے نبی علیہ السلام کے ساتھ جو وفائیں کی، ان کی اتنی لمبی داستان ہے کہ بندہ اگر بولنے پر یا پڑھنے پر یا سننے پر جو ہے بیٹھ جائے تو وقت ختم ہو سکتے ہیں، سب چیزیں ختم ہو سکتی ہیں، لیکن ان قربانیوں کی داستان کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ نبی علیہ السلام جو ہم تک دین لے کر آئے ہیں، وہ کامل، نبی کی ذات کامل و مکمل اکمل۔ دنیا کے اندر سب سے زیادہ اگر کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا صحابہ میں، ازواج میں، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ ہفتہ 10 دن بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ کا انتقال ہوا، تو ابھی یہ ایک دکھ تھا کہ دوسرے دکھ نے دستک دی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم غموں میں نڈھال ہوئے، اور اس وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ اماں خدیجۃ الکبریٰ نے دیا کہ جس دور میں کوئی حضور کے ساتھ کھڑا ہونے کا تصور بھی نہیں کرتا تھا۔ وہ یہ کہتے تھے برادری کا مسئلہ ہے، جان کا مسئلہ ہے، مال کا مسئلہ ہے، اگر کسی نے یہ کہہ دیا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حامی ہیں تو جان بھی جا سکتی ہے، گھر بھی جا سکتا ہے، قبیلے سے بھی نکالا جا سکتا ہے، مکہ بھی چھوڑنا پڑے گا۔ چنانچہ ان حالات کے اندر جان، مال، سب کچھ قربان کرتے ہوئے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کرتے ہوئے یہ کہا کہ فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، جان، مال، اولاد، جان، ماں باپ سب آپ پر قربان ہے، لیکن آپ کو کوئی تکلیف آ جائے ہم یہ پسند نہیں کر سکتے۔ پتہ یہ چلا کہ یہ دین ہم تک یوں ہی نہیں آیا ہے، اس کے لیے بڑی قربانیاں لگی ہیں، اس کے لیے وقت کی قربانیاں لگی ہیں، اس کے لیے مال کی قربانیاں لگی ہیں، اس کے لیے جان کی قربانیاں لگی ہیں، اس کے لیے اولاد کی قربانیاں لگی ہیں، اس کے لیے گھر، قبیلے، خاندان، برادری کی قربانیاں لگی ہیں، اس کے لیے خون کی قربانی لگی ہے، اور یہ پھر ہم تک یہاں پہنچا ہے۔ یہ کوئی آسانی کے ساتھ مجھے اور آپ کو ملا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔
آپ حضرات کو جیسے علم ہوا کہ ہمارے پٹھان تیر میں محترم بشارت خان صاحب کے فرزند کا انتقال بلکہ شہید ہوئے ہیں، ادھمپور کے اندر سرحد پر گولی لگ گئی اور اس ملک کے لیے اپنی جان دے کر چلے گئے، اور اتنا بڑا سانحہ ہے کہ انسان تصور سے بالائے طاق سمجھتا ہے۔ میں اور آپ اس بات کو زبان سے کہہ تو سکتے ہیں کہ ہم جو ہے ان کے غم میں شریک ہیں، ہم ان کے لیے تعزیت کرتے ہیں، ہم اس کے پاس بیٹھتے ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں، سب کچھ اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن پتہ اس کو ہوتا ہے کہ جس کے اوپر یہ لمحات بیتتے ہیں۔ دنیا کے اندر سب سے مشکل لمحہ یہ ہوتا ہے کہ جوان باپ کے کندھے کے اوپر جوان بیٹے کی موت، جوان بیٹے کی میت باپ کے کندھے پر ہو۔ دنیا کے اندر سب سے مشکل لمحہ اور سب سے بڑا صدمے کا جو ہے لمحہ ہوتا ہے، اور پھر وہ ایسا ہونہار بچہ تھا کہ بعض مرتبہ کسی کی موت سے گھر ویران ہوتا ہے، بعض مرتبہ کسی کی موت سے کسی ایک فرد کو نقصان ہوتا ہے، اور بعض لوگ یوں مرتے ہیں کہ جن کی وجہ سے بستیاں، قبیلے، خاندان سب میں خلا پڑ جاتا ہے۔ وہ اس اوصاف کا متحمل بچہ تھا، لیکن اللہ کی تقدیر یہ تھی کہ اس نے اللہ کے جو ہے دین ہی کو اور اللہ کے دین کے لیے جو جس جگہ، جس ملک کا، جس جگہ، جس سرحد پر، جس ملک کے دفاع کے لیے اپنی جان دیتا ہے، وہ انہی شہداء کی طرح ہے جو شہداء ناموس صحابہ ہوں، شہداء ناموس رسول ہوں، شہداء ناموس دین ہوں، یہ سب اسی صف کے لوگ ہیں۔ ان میں رائی کے دانے کے برابر کوئی تذبذب نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ دوسری بات یہ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جب کسی کو، مسلمان کو، کسی کو شہید کیا جاتا ہے یا وہ شہید ہوتا ہے تو اس کو جب کوئی زخم لگتا ہے تو اس کے جسم سے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے آسمانوں کے اوپر اس کی مغفرت کے اعلان کر دیے جاتے ہیں، ان کے درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ پھر قرآن نے اس کی تصدیق کی، وَيَقْتُلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل ہو گئے، مار کھا گئے، کٹ گئے، مر گئے، ان کو مردہ مت کہو، بل احیاء ولکن لا تشکرون، وہ زندہ ہیں اور ہم اس بات پر عقل نہیں رکھتے۔ اس لیے کہ انسان ناقص العلم ہے، اس کے باوجود اس بچے نے بلند مقام پایا، اچھی موت پائی، شہداء کا رتبہ پایا، قیامت کے دن شہداء کے ساتھ اٹھنے کا رتبہ پایا۔ ہم سب مل کر اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی آخرت کو بہتر فرمائے، اور ہم سب جو ہے اس کے اہل خانہ سے، اس کے خاندان سے، ان کے گھر والوں سے تعزیت مسنونہ بھی پیش کرتے ہیں، اور دعا کرتے ہیں کہ جو اس کے چھوٹے چھوٹے بچے رہ گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ اس کے درجات کو بلند کرے، اور اس کے توسط سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو بھی معاف فرمائے۔ اس کے بعد پیر طریقت، محبوب العلماء والصلحاء حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی رحمت اللہ علیہ دنیا سے تشریف لے گئے۔ ان کی موت نے عالم کے اندر صدمہ پایا، اور وہ ایسی شخصیت تھی کہ کسی ایک ملک کی نہیں بلکہ ساری عالم کو ان کا خسارہ ہوا۔ ان کے لیے بھی نماز کے بعد دعائے مغفرت کی جائے گی۔ تمام حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ تمام حضرات نماز کے بعد جو ہے سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص پڑھ کر ان مرحومین کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ اور آخری بات یہ کہ سب جو ہے مرنے سے پہلے اپنی آخرت کی تیاری کریں، موت کو یاد کریں، زندگی کے ہر دن کو آخری دن سمجھ کر زندگی گزاریں۔ نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، داڑیاں سفید ہو گئیں، سر کے بال سفید ہو گئے، گھٹنوں نے جو ہے جواب دے دیا، یہ سب موت کی علامات میں سے ہیں۔
اب اس نے آ کر ہمارے دروازے پر دستک دے دی ہے، کب دروازہ کھلے اور ہمیں آ کر پکڑ لیا جائے، چھڑا کوئی نہیں سکتا، بچ کوئی نہیں سکتا، عذر کوئی پیش نہیں کیا جا سکتا۔ اس سے پہلے یہ جو زندگی ہے، اس زندگی کو جو ہے غنیمت جان کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اور اپنی آخرت کو اور اپنے ایمان کو بچانے کی فکر کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔